بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ سے ارشاد فرمایا اذا سرتک حسنتک وساءتک سیئتک فانت مؤمن۔ جب تمہیں تمہاری نیکیاں اچھی لگنے لگے اور جب تمہیں تمہاری برائیاں بری لگنے لگے، تم اس کو برا سمجھو، تو سمجھ جانا کہ تم مومن ہو۔ تو اس حدیث میں ایمان کا ادنا درجہ بیان ہوا ہے کہ جب کسی کے پاس ادنا درجہ ایمان کا ہوتا ہے تو اس کی یہ علامت ہے کہ اس کو اچھائی اور برائی میں تمیز، وہ جو تمیز ہے اچھائی اور برائی میں، وہ اس میں باقی رہتی ہے۔ وہ اچھائی اور برائی میں تمیز کر سکتا ہے، حلال اور حرام میں تمیز کر سکتا ہے۔ اور خدا نخواستہ یہی ختم ہو جائے، وہ بندہ گناہوں کو، بڑے بڑے گناہوں کو گناہ ہی نہ سمجھے، اور وہ بندہ اس کو اچھائی اور برائی کی تمیز ہی نہ ہو، لاکھ برائیاں کر رہا ہو لیکن اس کو کچھ بھی محسوس نہیں ہو رہا کہ میں کوئی برا کام کر رہا ہوں، تو سمجھ جانا وہ فارغ ہے۔ پھر مثال کے طور پر ایک بندہ تندرست ہے، تو جو تندرست ہے تو وہ جب کوئی میٹھی چیز کھائے گا تو اس کو اس کا ذائقہ محسوس ہوگا، وہ اس کو جو ہے محسوس ہوگا کہ یہ میٹھی چیز ہے، اور وہ اس کو میٹھا کھائے گا۔ اور جب کوئی بیمار ہوتا ہے اگر وہ میٹھی چیز کھائے لیکن وہ اس کو کڑوی لگے گی وہ چیز۔ تو اسی طرح جب آپ کوئی نیکی کا کام کرتے ہیں تو آپ کو اس کے بعد خوشی محسوس ہوتی ہے، آپ اچھا فیل کرتے ہیں۔ جب آپ کوئی برا کام کرتے ہیں تو اس کے بعد آپ کو اللہ تعالیٰ کا خوف آپ کے دل میں پیدا ہوتا ہے، آپ ڈرتے ہیں، آپ کا ضمیر آپ کو ملامت کرتا ہے کہ یہ آپ نے اچھا کام نہیں کیا، تو سمجھ جانا کہ آپ کے اندر ایمان موجود ہے۔ تو اس حدیث کا خلاصہ یہ ہوا کہ اپنے آپ کو بڑے بڑے گناہوں سے بچانا چاہیے، گناہوں میں اتنا لت پت نہیں ہونا چاہیے کہ ہمارا ایمان اس درجے تک آ پہنچے جس کو اس حدیث میں بیان کیا ہے۔ تو برائی سے حد الامکان کوشش کرنی چاہیے کہ ہم بڑے بڑے گناہوں سے اپنے آپ کو بچائیں، چھوٹے گناہوں سے بھی اپنے آپ کو بچائیں، تب آپ اپنے دل میں نورانیت محسوس کریں گے، آپ کو سکون حاصل ہوگا۔ اور اگر آپ گناہ کرتے جائیں گے تو آپ کا ایمان کمزور ہوتا جائے گا، آپ کے دل پر داغ لگتے جائیں گے، تو پھر آپ کا ایمان ایک دن ایسا ہوگا کہ بالکل نہ ہونے کے برابر ہوگا۔ پھر آپ کو نہ قرآن میں دلچسپی ہوگی، نہ آپ کو دین کی باتیں سننے میں دلچسپی ہوگی، نہ آپ کو نماز پڑھنے میں کوئی دلچسپی ہوگی، آپ ان تمام چیزوں کو فضول سمجھیں گے۔ یہ اس وقت ہوگا جب آپ کے ایمان کا درجہ بالکل کم ہو جائے گا۔ اور اللہ معاف کرے، آج کل یہی حالت ہے۔ موبائل نے اتنا فتنہ کھڑا کیا ہے، سارا دن ہم موبائل میں لگے رہتے ہیں، جس نے ہمارے دلوں پر زنگ لگا دیا ہے۔ ہم دین کی طرف آتے ہی نہیں ہیں، اس کی طرف متوجہ ہی نہیں ہوتے، اس میں دلچسپی دکھاتے ہی نہیں ہے۔ اس موبائل نے ہمیں اتنا مشغول کر لیا کہ یہ باقی چیزیں ہمیں ساری فضول لگتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔